خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with the delegation of Khuddam from Germany and the other with Lajna members of MTA International. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with Khuddam serving in the Hifaz-e-Khas team from Germany. On Saturday, Khuddam serving in the Hifaz-e-Khas department of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Germany had the honor of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad in UK. As the mulaqat began, Hazrat Khalifatul Masih guided the attendees about the true purpose of Hifaz-e-Khas. خدام الحمدیہ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کے ساتھ تعلق اور اس کے کاموں کو آگے بڑھانا، اور حفاظت خاص کا مطلب اصل مقصد یہ ہے کہ عمومی سیکیورٹی، دوسرے خلافت کے منصب کی حفاظت کرنا، یہ بھی کام ہے سارے خدام کا، اور یہی آپ لوگوں کا۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس نیت سے اور اس سوچ سے کریں کہ ہم خدا تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ دنیاوی دکھاوے کے لیے یا یہ کہ خلیفہ وقت کے قریب ہونے کے لیے یا اپنے بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے اتنا وقت دیا، نو، اسی کو ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہوں گے تو اسی میں برکت ہے، اسی کا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی جزا دینے والا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تو اس سوچ کے ساتھ جو آپ نے کرنا کریں کام۔ During the mulaqat, the Khuddam were able to ask questions about their responsibilities and contemporary issues affecting the youth. جماعت کی خدمت کرتے ہوئے تکبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دکھاوے کے لیے کام نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو اس میں چاہے وہ خلیفہ وقت کے حفاظت کا کام ہے یا خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی اور دیا ہوا کام ہے یا جماعت کی طرف سے دیا ہوا کام ہے، وہ ہر چیز جو تم نے کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے پیار کی خاطر دوسرے سے پیار کرتے ہیں یا میرا توجہ لینے کے لیے، میرا پیار لینے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو میں جزا بھی دیتا ہوں، ثواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کی رضا سامنے ہونی چاہیے، اللہ سامنے ہو، اور اللہ تعالیٰ سامنے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ ذہن میں نہ ہو کہ ہمارے ہر کام کو، ہر فعل کو، ہر بات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو اس کے حکم ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ حفاظت خاص سے کوئی بخشش کا سامان نہیں ہوگا، حفاظت خاص یا جماعت کی خدمت کرنے سے ظاہری طور پہ کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب قربت نہیں مل جائے گی۔ اصل کام جو ہے انسان کا وہ ہے جو پیدائش کا حق ہے وہ ادا کرو، چاہے وہ حفاظت خاص میں ہے یا کسی اور شعبے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ سارے جتنے ہیں ڈیوٹی والے یہ دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر جو اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہا اس نے واقعی حفاظت خاص کیا کرنی ہے؟ وہ حفاظت خاص سب سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ہے، ٹھیک ہے، وہ حفاظت کر لو تو باقی حفاظتیں خود ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جب شامل حال ہوگی اور اس کا حق ادا ہو رہے ہوں گے تو جو کام ابھی آپ کریں گے اس میں برکت پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ نہیں تو انسانی کوششیں بعض دفعہ ضائع ہو جاتی ہیں اس لیے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی خاطر جب کام کیا جاتا ہے تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ رکھو کہ ہم نے اللہ کی خاطر کام کرنا ہے، اس کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے، اور سب سے بڑی حفاظت تو یہی ہے، پہلے اپنی جان کی حفاظت کرو پھر اگلے کی حفاظت کر سکتے ہو نا، اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اللہ سے تعلق اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔
حضور بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز کی توفیق ملتی ہے، مسجد میں بھی باقاعدگی سے جانے کی توفیق ملتی ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین سا ہوتا ہے، اپنا تقوی کے معیار سے بندہ مطمئن نہیں ہوتا. اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ استغفار کرو، لاحول پڑھو، درود شریف پڑھو، اور علیحدگی میں نفل پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، ذکر الہی کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ مقبول دعا کی بھی توفیق دے، اور اس جو بھی ہے اس کی دل کی بے چینی کو دور کرے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دکھاوے کے لیے، بعض دفعہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے گیا تو احساس ہو جاتا ہے کہ شاید میں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اس لیے علیحدگی میں کونے میں لگ کے نماز پڑھو، دعا کرو، ذکر الہی ویسے کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بے چینی کو دور کرتا ہے. روایات کے مطابق یہودیوں کو 3 مواقع دیے جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی خود کو نہیں سدھاریں گے. ان کی سزا کس نوعیت کی ہوگی اور یہ کس سال واقع ہوگی؟ نہیں سدھاریں گے تو کہیں نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک موقع ملے گا، وہ نہیں سدھریں گے، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، ظلم کریں گے، پھر ان سے زمین چھینی جائے گی اور وہ چھینی گئی. دوسری دفعہ وہ کریں گے، نبوکت نظر کے زمانے میں پہلے ہوا، مختلف دور آئے اور ان سے زمینیں چھینی گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو یہ موقع دیا ہے تیسرا. اگر اب بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے اور اپنی جو بھی شریعت ہے جو صحیح ہے اس وقت غلط ہے اس کو اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور ظلموں سے بچتے ہوئے اگر اپنی حکومت چلائیں گے تو قائم رہے گی حکومت، نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات اور سامان پیدا کرے گا کہ ان سے یہ حکومت چھن جائے گی. اس کی تفسیر مسلم موعود نے بڑی اچھی کی ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی شروع کے رکوع میں اور سورہ انبیاء میں بھی، تو وہ پڑھو، اس میں ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں، تفصیل ہے. ٹھیک ہے. اردو نہیں پڑھنی آتی، انگلش پڑھنی آتی ہے تو 5 والیوم کمنٹری میں تھوڑا سا حصہ ہے اس کا لکھا ہوا. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے دیکھ لیں. تو بات یہی ہے کہ اب ظلم اگر کریں گے اور یہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان پہ دن کو وہاں سے ہٹاتا ہے کہ ختم کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن مسلمانوں کو بھی یہی ساتھ ہی حکم ہے، یا جو بھی اس کو مٹانے والے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ تلوار سے نہیں ہوگا، دعا کے ذریعے سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید حاصل ہوگی. ایک وقت میں آئے گا، آج نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال بعد کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے گا. یہ کہنا کہ فوری نتیجہ نکلے اس طرح کبھی نہیں ہوا قوموں کی تاریخوں میں. ہوگا، کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے ان کا معیار رکھا ہوا ہے اس ظلم کو قائم رہنے کا. پہلے بھی دہائیوں سینکڑوں سال تک ان کا رہے نا حکومتیں، اب بھی اسی طرح ہو سکتا ہے، کچھ دہائیاں گزرے اس کے بعد کام ہو، لیکن ہوگا ضرور. ٹھیک ہے. One Khadim mentioned that despite trying their best, sometimes the work of a Jamaat office bearer is not considered satisfactory by others and sought Hazur Anwar's guidance in this regard. اگر ایک منتخب عہدیدار کہیں کا بھی ہے، وہ اگر صحیح طرح کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے، پہلے میں نے شروع میں بات کر دی، اللہ کی رضا سب سے مقدم، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. اگر اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. بندوں کو خوش نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کیا. نہ خلیفہ وقت کے جی ہم آگے پیچھے پھرنے سے خوش کر سکتے ہیں، نہ امیر جماعت کے آگے پیچھے کو پھرنے سے خوش کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اور اگر ابتلا تھوڑا موٹا آئے گا بھی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اس کا ریوارڈ دینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو عہدیدار ہے اپنی نیک نیتی سے، دعاؤں سے کام لیتے ہوئے، صدقات سے کام لیتے ہوئے اپنے کام کرتا رہے، جو اس کے قواعد ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرے. اور پھر اگر کوئی عہدیدار اگر اس سے کہتا ہے تم نے اس طرح نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، تو پھر اس سے جو بالا افسر ہیں ان کو پہنچائے اپنی رپورٹ. وہاں تک نہیں پہنچا سکتے تو مرکز میں پہنچائے کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ میرے فلاں افسر جو میرے سے اوپر افسر اس نے یہ کہا ہے، جو میرے خیال میں جماعتی روایت کے خلاف ہے، جماعتی تعلیم کے خلاف ہے، اس کی کس طرح اصلاح ہونی چاہیے. پھر مرکز یا خلیفہ وقت جو بھی اس کی اصلاح کرنی ہوگی کر دیں گے، یا اگر مقامی طور پہ
نیشنل سطح پہ امیر جماعت کو کہا ہے اس کو تک پہنچی بات تو وہ اصلاح کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے. تو اصل میں چیز تقویٰ ہے. اگر تقویٰ نہیں ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. جماعت کی بنیاد تقویٰ پہ ہونی چاہیے نا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے میں اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسٹیج پہ کچھ کہتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں. اگر ہمارے بھی عمل ایسے ہی ہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں. اس لیے عہدیدار کو پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور پھر اگر دیکھے کہ ایک پانی ایک حد سے گزر گیا ہے اور اب جہاں مجھے قدم اٹھانا چاہیے تو پھر اپنے بالا افسر کو شکایت کرے کہ میرا فلاں افسر جو ہے وہ اس طرح بات کرتا ہے. اس طرح نہیں ہونی چاہیے. جماعتی مقامی طور پہ بھی نہیں سنی جاتی، نیشنل سطح پہ نہیں سنی جاتی، پھر مرکز ہے یہاں لکھیں. اور جب آپ نے لکھ دیا پھر آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بری ذمہ ہو گئے. پھر اگر کوئی گناہ گار بنے گا تو وہ افسر بنے گا جن تک آپ نے شکایت کی تھی اور انہوں نے قدم نہیں اٹھایا، اصلاح نہیں کی. ٹھیک. As the mulaqat concluded, the Khuddam had the opportunity to have a photo with Hazrat Khalifatul Masih and received the gift of pens. The following day, Lajna members of the scheduling department within MTA International were blessed to have a mulaqat where they were able to seek Hazur Anwar's guidance about their roles and responsibilities. During the meeting, Hazrat Khalifatul Masih stated that with the grace of Allah, the Lajna scheduling team was working well, and that they should always strive to play their role in continued progression and development of MTA International. Those were highlights from mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding incidents after the Battle of Khaybar. Hazur, may Allah be his helper, refuted an allegation against the Holy Prophet ﷺ that he married Hazrat Safiya radhiyallahu ta'ala anha for her beauty. پھر اسی طرح بعض دوسرے معترضین اعتراض کرتے ہیں اور بدنما انداز میں اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے حسن کی تعریف سنی تو حضرت دیہ سے انہیں واپس مانگ لیا اور خود ان سے شادی کر لی وغیرہ. اصل میں یہ اعتراض تو اپنی ذہنی پستی کی وجہ سے یہ لوگ کرتے ہیں اور دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سوانح اور سیرت کو نہ سمجھ کی وجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں. ان لوگوں کے دل تأثر سے بھرے ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ انصاف کی نظر سے اور پاک دل سے دیکھیں تو ایسی سوچ نہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالی جائے جس کی طرف قرآن کریم بھی بڑی خوبصورت انداز میں توجہ دلاتا ہے کہ فقط لبستو فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون. بس میں اس رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھرپور جوانی کیسے گزاری اس قوم میں جہاں شراب اور شباب کی محفلیں نہ صرف عام تھیں بلکہ فخر کے اظہار کے طور پر اس کا ذکر کیا جاتا تھا. آپ نے اپنی ساری جوانی ایک بیوہ اور معزز اور شریف عورت کے ساتھ شادی کر کے گزاری اور کم و بیش 50 سال کی عمر تک اسی ایک بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی. خوبصورت سے خوبصورت عورت کی پیشکش خود سرداران قریش نے آپ کو کی تھی جیسا کہ تاریخ ثابت ہے، لیکن آپ نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور گزرے ہوئے یہ ماہ و سال اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ آپ کو نعوذ باللہ شادیوں کی عشو عشرت سے کوئی دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی دنیا کے بادشاہ تھے، مدینہ کی ریاست کے بھی سربراہ تھے، انہوں نے حضرت صفیہ کو پہلے آزاد کیا، ان کی عزت افزائی کی، پھر ان کو اپنے گھر والوں کی طرف جانے کی پیشکش کر کے ان کے مقام و مرتبہ کو اور بڑھایا، جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکتی ہو. پھر ان کے ساتھ شادی کر کے ان کو مقام دیا کہ تمام مومنین کی ماں کہلائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے قبائل اور خاندان کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوا اور معاشرے میں امن و سلامتی کی ایک فضا پیدا ہوئی.